اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر یعنی خوبی، خیر کا مطلب ہے اچھائی. خوبی اقسام ہے، یہ کس اسلام ہے. خوبی اور اچھائی کے بہت سے اقسام ہیں، اس میں سے ایک چیز اسلام ہے. ہم جب کہتے ہیں نماز جنازے میں کہ ہم اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، یعنی ہم اس کو اسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا. خدا بند عالم نے ارث کو مال و دولت کو بھی خیر سے تعارف بیان کیا ہے، یعنی کیوں اس سے خیر انسان انجام دیتا ہے. لا شوفوا قطع القطاع حجة هذا الشيء. اما كثير الشك اللي يعني وہ جو انسان جسے جلدی قطع حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے قطع حجت ہے. ما عنده شك، هذا احكام كثير الشك ما له. شوفوا هذا مو قطع، یہ قطع نہیں ہے. هذا كثير الشك يعني نادر القطع. کثیر الشک کا مطلب یہ کہ وہ جو انسان جس کو کم تر قطع حاصل ہوتا. قطع لا قطع القطاع الشيخ الانصاری يقول غيره في الاصول في اول کتاب الرسائل. شیخ انصاری نے اول رسائل میں کہا کہ قطع قطع اس کے اپنے خود اپنے لیے حجت ہے، لیکن اس کے غیر کے لیے حجت. في موارد اللي عنده قطع حجة، من يقول مو حجة؟ لا هذا شيء ثاني، يجوز مسألة غير شيء. وہ جو ہے کثیر الشک کے شک کے بر اعتبار، لیکن اس کا قطع، اس کا زن، اس کے مثال. لا ما ادري شو التعبير، شنو ما ادري. نعم ابتداء لا تقليد الميت ابتداء لا يجوز. میت کی تقلید ابتداءً جائز اگر ایسا کچھ تقليد الميت ابتداء من خصائص الشيعة، خصائص شیعہ میں سے کہ وہ میت سے ابتداءً تقلید نہیں کرتے، معصومین کے زمانے سے معروف ہے. ہاں میت پہ باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر اس نے اب تقلید بدل دی ہو، کسی زندہ کی تقلید کر لی، تو اب واپس میت کی تقلید کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. نه اگه دیون میت زیاده که ارث نداره میت، چون ببینید کسی که میمیره. دیکھیے اگر میت کے پاس قرض بہت ہے یا اس کی گردن پہ قرضہ بہت ہے تو پہلے اس کے قرض ادا ہوں گے، اگر اس سے کچھ بچا تو وراثت پہ لوگوں کو بٹے گا. خب کل ما ترکو به دین میدن، اگر بر ورثه نیست چیزی، حتی اگه پولدار باشن. تو پھر جو کچھ اس کے ترکہ چھوڑا ہے سب کچھ اس کے قرض میں دے دیا جائے گا، اور میت کے لیے اور اس کے وارثوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا مال میں سے.
علم الامام المعصومون ال14 علمهم لا شك لا شبهة دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام شك ولا شبهة فيه وانما اذا علم ارتفع جہاں تک ہے علم غیب کا سلسلہ ہے اس پہ کوئی شک ہی نہیں کہ ائمہ پر سند ما الها يعني یا مرسلات تو روایات جو اس طرح کی ہیں وہ یا مرسل ہیں واحد ناقل وهو مو ثقة فمو یا معتبر غیر ثقہ سے فإذا كانت هناك رواية معتبرة يحمل على المجاز كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وما تلك بيمينك اور اگر اس کے باوجود هذا يسموه سؤال العارف اگر اس کے باوجود ہمیں لازم نشوف اذا سند معتبر الله تو بہت دفعہ سوال جو ہوتا ہے سوال عارف ہوتا ہے، جیسے خدا عالم جناب موسیٰ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو خدا کو تو معلوم تھا کیا ہے. على تو كل اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وعليكم کچھ السلام اور مصلحت ہوگی وہاں. اهلا وسهلا اي رشد اي 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 ببالي لا هذه اللغات یہ میری نظر میں کہ یہ تو کوئی فرق نہیں ہے، قرآن کریم نے هذا في تفاسیر میں موجود ہے، یہ مکرر موجود. من الشيخ شیخ الطوسي طوسی المتنازل اور دوسرے علماء سے في القرآن الكريم کہ الله عز خداوند وجل عالم نے موارد متعدد موارد میں لغات غیر معروف لغت کا بھی استعمال کیا ہے قرآن میں، کیونکہ عرب میں مختلف ہے. بعض اللغات هالشكل كانوا يقولون کچھ الله عز کچھ وجل لغات کچھ علاقے میں لوگ اس طرح سے بولتے ہیں، کچھ طرح اس طرح سے. کبھی کبھی خداوند عالم نے هذه اللغتان دو رشد رشد اور كلاهما رش بمعنى دونوں کے معنی ایک ہیں، صرف دو الگ الگ علاقے کے لوگ الگ الگ طریقے سے بولتے ہیں. اي اي مادة واحدة مادة دونوں کا جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے. بله اگر طرف داشته باشه و مراهنه باشه جایز دیکھیے اگر طرب ہو اور اس کے اندر تنهایی میکنه این قمار اسمش نیست اگرم بگن مجاز منصرف اگر اکیلے کھیل رہا ہے تو پھر تو یہ کامپیوتر تو این موبایل بازی میکنه اما طرف نداره یه وقت طرف ایک طرف ہے کہ کسی کے مقابلے میں کر رہا ہے، غالب و مغلوب اس کے اندر جیت اور ہار ہے، اما اگه طرف نداره مقابلے میں کوئی ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن باقی اگر کوئی سامنے نہیں ہے تو یہ بہرحال اگر بولا بھی جائے تو یہ نه اون جایز مجازی طور پہ کہا جا رہا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کھیلنے میں. چی؟ یعنی چیکار میکنه نه اون جایز نیست این چیزی که قماره حتی بدون دیکھیے وہ چیز جو جوئے میں جایز جو نیست جوئے میں شمار کی جاتی ہیں چیزیں شیخ انصاری تو حتی بغیر شرط کے بھی ان کو کھیلنا جائز نہیں. نه اونو من نگفتم جایزه نمیگم اما اگه بیطرفه تنهاییه چون قمار اسمش نیست میں اس کو جائز نہیں مانتا ہوں، لیکن اگر تنہا کھیل رہا ہے تو چونکہ اس کو قمار نہیں کہا جاتا لہٰذا وہ جائز ہے. نعم نعم ای نعم ای
لا إشكال في ذلك. أما في اس عمل میں کوئی اشکال نہیں ہے، إذا حتى في الركعة الأولى لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں الإمام صلاته اگر لنفسه امام کی صحيحة، نماز خود اپنے لیے صحیح ہے تو اس کی اقتدا کرنا جائز، ولكن إذا الإمام القراءة بعض الآيات اگر غلط اگر يقرأها، غلط پڑھتا ہے أي امام، إذا غلط يقرأهن مو أنه بلهجة لہجہ غلط ہونا مسئلہ نہیں ہے، قد کبھی يكون کبھی العين عین کی، مثلا يجيبها بالهمز، کبھی عین کو وہ حمزے، هذا یہ غلط ہے. قد يكون العين ما يجيبها مثل عربی العربي يجيبها اس کو خفيفة، ہلکا پڑھتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، أما إذا غلط لیکن اگر غلط يجوز پڑھتا ہے تو پھر للمأموم معموم کے لیے جائز ہے کہ اس کی تلك اقتدا الآية کرے، هو اور يقرأ، اس آیت کو جس کو امام غلط پڑھ رہا ہے اس کو خود معموم پڑھ لے. الإمام ضامن هالمقدار اللي ضامن إذا غلط. فرق أكو بين الغلط غلط پڑھنے میں وبين اور لہجہ التعميم. خفیف یا زیادہ ہونے میں فرق ہے. إذا غلط المأموم يقرأ هو هاي الآية ما يخالف. لا أصل ماكو. إذا ما ندري هذا واجب نفسي أو واجب غيري، إذا ما ندري يعني ما ندري واجب نفسي الأصل عدمه، ما ندري واجب غيري الأصل عدمه، فيتعارضان مع العلم بأنه واحد منهم أكو، ما يفيد، ماكو أصل، ما عندنا أصل، أصل ما الأصل ما إلى یہاں پہ اصل مورد نہیں ہے، اگر انسان کو علم نہیں ہے کہ اس پر کچھ قضا ہے تو کس نیت سے پڑھے گا؟ مثل أصل في المتعارضين إناء طاهر إناء نجس، أحدهما طاهر ایک برتن نجس ہے، ایک برتن طاہر، ہمیں نہیں معلوم کون سا. أصالة عدم النجاسة في هذا اصالت ادب يعارض أصالة عدم النجاسة في هذا، تو دونوں متعارض ہو جائیں گے. أصلا مع العلم بنجاسة أحد بطهارة أحدهما، أي يتساقط، تو دونوں تساقط ہو جائے ماكو تو یہاں پہ لہٰذا اصل باقی نہیں رہے گی. شلون؟ لا صلاة إلا أي 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 اینو من عرض کردم اگر میں نے ابھی عرض کیا اگر غلط پڑھتا ہے معموم اگر همون آیه را صحیح بخونه اشکال نداره، اما اگر غلط نمیخونه تو اس آیت کو اس کو دوہرا لے معموم، اس کی نماز جماعت صحیح ہے. لیکن اگر خفیف پڑھتا ہے لہجے کی کبھی کی وجہ سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی غیر عرب ہے، عجم ہے، چاہے وہ فارسی زبان کا ہو دوسری زبان کا عجمی، اگر جو قرآن اگر اپنی عجمیت سے پڑھ تو خدا اس کو عربی مانتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر بدل دیتا ہے تو معموم اتنے حصے کو صحیح پڑھ لے، نماز اس کی صحیح ہے. ما رأوا أي ولذا عندنا من العامة من الواقفة من غيرهم إذا ثقة في النقل يؤخذ بحسه. اگر وہ مثال کے طور کے اوپر سچ بولنے والا ہے ولو مخالف میں سے ہے تب بھی ہم اس سے قبول کر لیں گے. تو اس کے نقل حصی کو ثقہ اگر ہے تو ہم قبول ہوں. اچھے اچھے وہ عامہ میں سے عامہ کو قبول ہی نہ کرتا ہو، مثلا امیر المومنین کو چوتھا امام مانتا ہو. اگر وہ سچا انسان ہو تو اس سے ہم قبول کر لیں گے، تو اس کے کلام کو ہم قبول کر لیں گے.
اس حد تک جہاں پر سچ ہے. لا لا كل من كان هكذا هذا يعني مشهور بين الفقهاء خصوصا متاخرین کے درمیان مشہور ہے أنه يؤخذ بكلام ہم اس الشخص شخص کا کلام قبول کر لیں گے مسلم کہ وہ مسلمان ہو اور سچا ہو. أي على كل إذا ثق في اگر النقل بیان کرنے میں يؤخذ سچا ہے تو اس کا بالنقل نقل ہم اس کی بات کو ہم بحسه قبول کر لیں. يؤخذ مثل أحمد بن هلال ماكو احمد ابن ہلال مثلا غيره على كل مشهور بين الفقهاء خصوصا المتأخرين متاخرین کے درمیان مشہور ہے یہ. حس المسلم إذا كان صدوقا حسه اگر يؤخذ سچا ہے مسلمان ہے تو اس کے اجتهاده فتواه لا تو ہم اس سے قبول کر لیں گے اس کی بات کو اس کے قول کو، لیکن اس کے فتوے کو قبول نہیں کریں گے. نعم أي 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 إذا أحدهما عمل الولاية وصار عاقد الثاني ما إلى أن يخرب سواء الأب أو الجد اگر ایک نے انجام دے دیا ہے تو دوسرا اس کو کے پاس ولایت ہی نہیں رہ جاتی کہ آ کر اس کو خراب کرے یا صحیح کرے. لیکن اگر دونوں ایک ساتھ ہو پھر جد کی ولایت مقدم ہے. کئی روایتیں ہیں معروف بھی ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہ کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے. ظاہر روایت یہی ہے. اگر کوئی شخص کسی کی ہدایت کا سبب تو ثواب ان عمل کا ثواب خداوند عالم اس کو دیتا ہے. روایت میں کہ پیغمبر کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے لے. پیغمبر خدا کو ہر چیز نماز کا ثواب پیغمبر کو بھی ملتا. اور اسی طرح جو بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے وہ ان کی گردن پہ جنہوں نے ظلم کو پروان چڑھنے دیا. یہ مطلقاً نہیں ہے. وہ جو میں نے دیکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل جب اس دنیا سے گئے تو حضرت ایک شخص کو پیسہ دیے تو حج کی نیابت میں اس کے بعد فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کی جگہ پہ جب حج کرو گے تو میرے بیٹے کو ایک حج کا ثواب ملے گا اور تمہیں 9 حجوں کا ثواب ملے گا. لیکن یہ کیا ہر جگہ ہے یا ایک ہی جگہ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. حج میں ہے اگر کوئی ادب خصوصیت کرے تو وہ ہر جگہ کہہ سکتا ہے، لیکن میرے لیے روشن نہیں کہ یہ ہر جگہ ہو. الوجه هذا مو أنا وحدي أقول جماعة آخرين قالوا هو لا متقدمين ما متعرضين
جماعة آخرين ذكروا ذلك والوجه أنه اس کو بہت کم لوگوں نے آنکھ قال متاخر الحج أشهر معلومات يعني من ذي الحجة يخلص كل شيء يخلص إلا ما استثني مو هذا ہر چیز خلاص ہو جاتی ہے حج میں جب حج کے ایام ختم ہو جاتے ہیں سوائے کے جو استثناء باعتبار الاستصحاب قالوا أما إذا الحج أشهر أما إذا الحج أشهر المعلومات يكون له ظهور في هذا المعنى اللي أنا يبدو أن له ظهور في اس معنی میں ظہور ہے میرے رضا من حج الحج أشهر المعلومات أولا وأخيرا يعني كما أنه قبل شوال اگر کوئی شخص شوال سے حج تمتع کی نیت کرے فائدہ نہیں ہے اسی طرح بعد ذی الحج کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی ہے يجب عليه يجب مو أنه يبقى الآثار لا آثار باقی نہیں رہیں گے لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ اس طواف کو انجام دے. متعرضين كثير منهم المتأخرين متعرضين أما قبلنا ما متعرضين من ندري أنه الشهرة تكون إلى أي 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 هي رواية خاصة أنا میں نے شیخ سے یہی کروایا ہے بھارتی ہوں اگر کوئی شخص اس چیز عدم خصوصیت سمجھے حج کے تو اس کے لیے حجت ہے لیکن میرے لیے واضح نہیں ہے یہ چیز مو عدم فهم الخصوصية فهم عدم الخصوصية إذا يكون فهم عدم اگر الخصوصية خصوصیت كل مكان کے لیے صرف حج کے لیے نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی میرے لیے واضح نہیں ہے حتى بعد وفاته يزورون الحسين عليه السلام عنه تمام چیزوں میں اسی طرح أما هل أكو فهم عدم الخصوصية يعني الحج لا خصوصية له الآن أنا ما مستحضر هذا نعم بله روایت خاص داره نه دیگه زمان بله نشنیدم ببخشید اطمینان یا علم عرفان اطمینان یا تو علم ہے عرف کے طور پر یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تک علم حاصل ہو سکے اس پہ اختلاف ہے دونوں میں البتہ ہے اگر علم ہے تب بھی حجت ہے بله ببینید سیره یه وجه دیگه میشه یعنی سه تا وجه میشه سیرت ایک دوسری چیز ہو گئے گی به نتیجه اطمینان حجته چه همین یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اطمینان حجت ہے لیکن سه تا چیز میشه یکیش هم میشه سیره اگر سیره تام باشه اگر سیرت تام ہم ثابت کر دیں کہ تو یہ شاید برا نہ ہو اس کو مانا جا سکتا اطمینان از باب سیره است اینم خوبه بله درسته
محل خلاف في العروة عند الحاشية. اور وہ میں نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے اور یہ اختلافی مسئلہ ہے. اگر ببینید رهان نهی شده که تمام رهان ها یعنی تمام شرط بندی ها جایز نیست مگر اینکه استثناء شده. یہ ہر قسم کی شرط بندی حرام ہے مگر ایک جیسے جعالہ ہے، نظر، از یه راه دیگه بخواد آدم درست کسی اور طریقے اس کو صحیح کرنا چاہے کوئی حرج. خدای عز و جل خودش یک عموماتی قرار داده که مثلا تو خداوند بیع اگه غرری باشه بے غرری اگر وہ باطل ہے، اگر صلح غرری شد لیکن اگر صلح کرے اور اس میں نقصان بھی ہو رہا تو بھی جائز ہے، یعنی متصالحین یا چیزای دیگه اشکال اس میں اشکال نہیں کیا ہے. تو خلاصہ یہ عنوان رهان به عنوان شرط بندی ناجایز نیست. شرط بندی میں انعام جائز نہیں ہے. دو عنوانه مثل صلح با بیع چه فرقی داره؟ بله خب میشه جعاله. اون عرض کردم اون میشه وہ تو جعاله. جعالہ ہے، شرط بندی اصطلاحاً به این اس کو شرط بندی نہیں کہتے ہیں. بله بله درست. بله عرض کردم اشکال نداره اینجا بفرمایید. بله نه ببینید این شیش امامی ها مثل خود عامه میمونه. عامه دیکھیے یہ جو 6 امام کو مانتے ہیں یہ بھی سنی علماء کی طرح ہیں. امام علی کی وہ چوتھا امام مانتے ہیں اور باقی 11 کو مانتے ہی نہیں، لیکن وہ طاہر ہیں. اسماعیلی بھی اسی طرح اکثرشون امام هفتم به بعد به عنوان امام قبول ندارن. اکثر مثل که ما حضرت عباس علیه السلام رو امام نمیدونیم اما امام زادن. اونام اکثرشون حضرت کاظم علیه السلام را به عنوان امام زاده قبول اکثر اس میں امام، اما اگر کسی نعوذ بالله لعن میکنه نه اون پاک نیست. ہاں خدا نخواستہ کوئی امام کو برا کہتا ہے تو پھر وہ پاک نہیں، کیونکہ وہ ناسبی ہو جائے گا. ایش هذاك مسألة الحرج والضرر يأتي إذا اگر حرج ہے، ضرر ہے، بچے کو نقصان پہنچائے تو کوئی حرج نہیں. لا ضرار لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان ہے نہ نقصان لا دے. يضر أحد أحدا. إذا ضرار يصير لا ما نقول. أما إذا ضرر لیکن اگر نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. لا هو هذا الحد اللي الشارع قايل سنتي يعني. أي أي عن رضا أي أي معلوم. لا إذا ضرار ماكو هو نفس الحد الشارع اللي قرره. من لا ضرار لا ضرار کی وجہ سے خود فقہا یہ حکم تحديد السنتين رواية خاصة أكو في تفسير الآية. تفسیر خاص آیت میں موجود ہے. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ان شاء الله راضين عليك. الحمد لله بخير. أهل البصرة كثيرا يسلمون عليكم.